جتنی نیت اچھی ہوتی ہے اتنا ہی عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک عمل اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو چاہے چھوٹا سا عمل ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے اور اس کا بڑا وزن ہوتا ہے، چاہے چھوٹا سا عمل نظر آ رہا ہو۔ اسی بخاری شریف میں حدیث گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے پیاس کی حالت میں کسی کنویں سے پانی پیا، اور پانی پی کر جب وہ جانے لگا تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ بھی پیاسا ہے، اور پیاس کی شدت سے وہاں پر جو گیلی مٹی پڑی ہوئی ہے وہ کتا اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، کیونکہ اس کتے میں یہ طاقت تو تھی نہیں کہ کنویں سے پانی نکال سکتا، وہاں کوئی ڈول بھی نہیں تھا، اندر بھی نہیں جا سکتا تھا، تو اس واسطے وہ پیاس کے عالم میں مٹی چاٹ رہا تھا۔ تو اس صاحب کو خیال آیا کہ جس طرح میں پیاسا تھا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، تو لاؤ میں اس کی پیاس دور کر دوں۔ چنانچہ اب ڈول میں کوئی ڈول تھا نہیں وہاں پر کنویں کے اوپر کہ جس سے نکال کر اس کو پانی پلایا جاتا، کوئی اور برتن بھی نہیں تھا، چمڑے کے موزے اس نے پہنے ہوئے تھے، وہ موزہ اتارا اور موزے کو پانی سے بھرا اور کتے کو پلا دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی مغفرت فرمائی۔ تو دیکھنے میں تو عمل کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں تھا، ایک کتے کو پانی پلا دیا، اتنا سا عمل تھا، لیکن جس جذبے کے ساتھ کیا، جس اخلاص کے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے اس عمل میں اتنا وزن پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو پتہ نہیں کہ کس وقت کس عمل کے ذریعے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا وزن پیدا فرما دیتے ہیں اخلاص کے ذریعے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث بھی جو روایت کی تھی وہ بھی یہ تھی کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اور یہاں پر آخر میں بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے اخلاص پیدا کرو۔ اگر پڑھ رہے ہو تو اللہ کے لیے پڑھو، پڑھا رہے ہو تو اللہ کے لیے پڑھاؤ، اگر روزی کما رہے ہو تو اللہ کے لیے کماؤ، کیونکہ روزی کمانا بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ آدمی حلال طریقے سے روزی کمائے، یہ انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، دوسرے فرائض کے بعد پہلا فریضہ انسان کا یہ ہے کہ حلال طریقے سے روزی کمائے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض عائد کیا ہے۔ آدمی جب اس نیت سے کمائے گا تو اس کمائی کا عمل بھی اگر حلال طریقے سے کر رہا ہے تو وہ عبادت لکھا جائے گا۔ تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں جو عمل بھی کیا جائے اس میں ایک اچھی نیت کی جا سکتی ہے۔